الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ جسمانی شفا کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھیں کہ ایمان والوں کے جسمانی شفا بھی ہے اللہ کی مقدس کتاب میں۔ جاں کنی کا عالم ہو، بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور موت کی سختیاں ہیں۔ پھر یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں میں تھے۔ عائشہ صدیقہ آپ کے پاس تھی، وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھیں، آپ پر دم کر رہی تھیں، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے بھی آپ پر دم کیا تھا کہ بسم اللہ یرقیک اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک۔ بسم اللہ یرقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پر دم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نام میں برکت ہے، رحمت ہے۔ بسم اللہ یرقیک اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے اللہ آپ کو بچائے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی آپ پر دم کیا تھا، انتقال کا زمانہ تھا، دنیا سے جا رہے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جاں کنی کے عالم میں ہو، نزع کا عالم ہو، اور اس بات کا اشارہ مل جاتا ہے کہ اب یہ آدمی آخرت کی طرف سفر کرنے والا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس پر دم کرنا چاہیے۔ کلمے کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ کلمے کی تلقین سے مراد ہے کہ بیمار سے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، وہ اس حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ کلمہ پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر کے بندہ مومن ہے تو اس کے زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو اسلام میں، دین میں، توحید میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مرتبہ دیا تھا۔ ایک زمانے تک تو اسلام نہیں لے آئے، اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ یہی ابو سفیان ہیں جو ملک حبشہ کے پاس، نجاشی کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ مکی زندگی میں جو مسلمان ہجرت کر کے حبش گئے تھے، ان کو واپس لانے کے لیے ایک طویل واقعہ ہے، لیکن اللہ نے ایک وقت رکھا تھا ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان قبول کرنے کے لیے۔ پھر ایک دور آیا جب کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔
یہ تھے خالد بن ولید تھے، دوسرے اور بھی اصحاب تھے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مکے کے جو اچھے کھرے لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو لا کر یہاں ڈال دیا اسلام کے گود میں، اور اسلام قبول کر لیا۔ فاتح مصر تھے عمرو بن عاص، مصر کے فاتح، لیکن جب انتقال کا زمانہ قریب آیا تو عمرو بن عاص کہتے ہیں، جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھو، دیکھو موت میرا پیچھا کر رہی ہے، مجھے ان سے جدا کر دو، الگ کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں موت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ کہا بالکل میں یہ جانتا ہوں، میں نے ایک بات کہہ دی ہے، موت سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ جزائے خیر دے، کہا کرتے تھے موت انسان کے لیے بہت بڑی محافظ ہے، جو وقت اللہ نے موت کا لکھ دیا ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ آخری وقت تھا، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے۔ غالباً آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بڑی بشارت سنائی ہے، آپ کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے، پلٹ کر کہا بیٹے ٹھیک ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میرے بعد جو اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے وہ امانت ہے کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی کلمے پر ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ لیکن اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ بیٹے میری زندگی میں 3 دور 3 زمانے آئے۔ ایک کفر کا زمانہ تھا، اسلام دشمنی کا زمانہ تھا، نبی دشمنی کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اگر میں مرتا قطعاً جہنمی ہو کر کے مرتا۔ دوسرا دور آیا، اسلام کا دور، اللہ نے دین کی، اسلام کی، نبی کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی، میں آپ کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن عاص تم تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، بیعت کرنے کے لیے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ شرط چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کون سی شرط ہے؟ کہا آپ آج سے پہلے میں کفر کی زندگی گزار رہا تھا، میں نے آپ کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرو کیا نہیں جانتے اسلام تمام گناہوں کو میٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے؟ کیا نہیں جانتے کہ ہجرت تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ کیا نہیں جانتے کہ حج تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ کیا اس کے بعد ہاتھ بڑھا کر میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر آپ کی محبت، آپ کی وقار، آپ کی عزت میرے دل میں ایسی بیٹھی، نظر بھر کر کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا اس زمانے میں اگر میرا انتقال ہوتا تو یقیناً امید تھی جنتی ہوتا۔ اس کے بعد بہت سارے اونچ نیچ کام ہوئے ہیں، امارت کا، حکومت کا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔
مرد مومن کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آخری وقت کو یاد رکھتا ہے۔ جنازہ یقیناً ہر ایک کا نکلے گا، چاہے مستریح کا جنازہ ہو چاہے مستراح منہ کا جنازہ ہو۔ آئیے ایک حدیث یہاں پر پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنازہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستریح کون سا جنازہ ہے اور مستراح منہ کون سا جنازہ ہے؟ کہا مستریح ایک مرد مومن کا، توحید والے کا، اللہ والے کا جنازہ ہے، جو دنیا کے تمام تکلیفوں سے نجات پا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے نعمتوں کی منزل میں قدم رکھنے والا ہے اللہ کے حضور میں۔ یہ مستریح کا جنازہ ہے۔ مستراح منہ ایک فاسق، فاجر، بددین، کافر کا جنازہ ہے کہ اس کے جانے سے، روح نکلنے سے یہ لوگوں کو جو تکلیف پہنچاتا تھا، لوگوں کو اس سے نجات مل گئی۔ یہ مستریح، یہ مستراح منہ کا جنازہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مستریح میں شریک رکھے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جاں کنی کے عالم میں اگر ہوش حواس ہے تو بہرحال اس وقت بھی سورہ الفاتحہ پڑھتا رہے، قل اعوذ معوذتین پڑھتا رہے، یا جو سامنے والے وہاں بیٹھے ہیں پڑھ کر دم کرنی چاہیے۔ آئیے نظر بد سے بچنے کی دعا بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، جس کا علاج بھی کتاب الہی میں ملے گا۔ یعنی نظر لگ جاتی ہے، جس کے ہم نظر بد کہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ نظر بد سے بچنے کی اس صورت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پر نظر لگ جائے تو 3 مرتبہ معوذتین پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ساتھ میں قل هو اللہ احد بھی پڑھ لینی چاہیے، اور جو دعائیں پڑھنا چاہتا ہے۔ انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے اگر کوئی کسی کے کوئی چیز انسان کو پسند آ جائے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، تو اس کو نظر نہیں لگتی۔ ایک صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو بڑا حسین بنایا تھا۔ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، پردے کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن کسی ایک صاحب نے بدن کا کچھ حصہ دیکھ لیا، سر وغیرہ، اور پھر یہ کہہ دیا کتنی خوبصورت ہیں، کتنی حسین ہیں، لیکن ماشاء اللہ نہیں کہا، نظر لگ گئی۔ تندرست تھے، حسین تھے، سب کچھ تھے، بیماری نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ بالکل دبلے پتلے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ ان کو نظر لگ گئی ہے، پھر یہ بھی معلوم کیا گیا کہ نظر کس کی لگی ہے۔ آپ نے بلایا اس آدمی کو کہ جب آپ نے دیکھا تھا تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاء اللہ پڑھنی چاہیے تھی۔ اگر کسی کے کوئی چیز دیکھو ماشاء اللہ کہہ دو تو اس پر نظر نہیں لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن حنیف کو ہدایت دی کہ یہ دعا پڑھتے رہو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ
وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیء ہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس میں نظر بد کی بھی دعا ہے کہ اللہ تو نظر بد سے بچا لے، ڈنک مارنے والے جانوروں سے اس سے بچا لے۔ اے اللہ میں تیرے پورے کلمات کے ساتھ اس سے دعا کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو صحت مند بنا دیا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، ان پر نظر لگ جاتی تھی تو کہا ابراہیم علیہ السلام یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جب کبھی بیمار ہوتے، نظر لگ جاتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات بھی اسے یاد کر لیں۔ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ نظر بد کی دعا ہے۔ یہ کلمات ہیں ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے سچے، آپ کی باتیں سچی، لیکن یقین کے ساتھ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب مرد مومن، مومنہ عورت اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرے تو یقین کے ساتھ دعا کرے، یقیناً میری دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہ کرے کہ پتہ نہیں یہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔